بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو اپنے نافرمانوں سے بھی اپنی نعمتیں نہیں روکتا اور سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں رحمت للعالمین اور ان کی آل پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم گزشتہ اسباق میں حج اور عمرہ کے احکامات کے متعلق پڑھ چکے ہیں، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب حج سے فارغ ہوں تو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں سب کچھ دنیا میں دے دے۔ تو فرمان جاری ہوا کہ اگر یہ دنیا مانگتے ہیں تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو آج ہمارے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں حسنات عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنات عطا فرما اور ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ آیت کی تفسیر۔ اس آیت شریفہ سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ دنیا و آخرت کے معاملے میں متوازن موقف اختیار کرنا چاہیے۔ انسان نہ تو صرف دنیا کا طلبگار ہو اور نہ ہی ترک دنیا کر کے فقط آخرت کا طالب رہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں ترک دنیا کا تصور نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی کے بارے میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ دنیا کو اگر صرف برائے دنیا اختیار کیا جائے اور اس حیات فانی کو ہی اپنا مقصد حیات بنا لیا جائے تو یہ دنیا داری ہے، اور دنیا داروں کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ دنیاوی زندگی حقیقی مقصد حیات نہیں ہے، بلکہ یہ تو آخرت کی ابدی سعادت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس صورت میں یہ دنیاوی زندگی نہایت مقدس ہوگی، اور اس زندگی کے لیے کی جانے والی ہر محنت اور ہر کوشش عبادت شمار ہوگی۔ گزشتہ دونوں آیات کے لب و لہجے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ صرف دنیا کے طالب ہیں وہاں ان کے عمل کے لیے لفظ حسنہ استعمال نہیں کیا گیا، لیکن جہاں پر لوگ دنیا کے ساتھ آخرت کے بھی طالب ہیں وہاں دنیاوی عمل کے لیے بھی لفظ حسنہ استعمال فرمایا ہے، اسی طرح آخرت کے لیے بھی لفظ حسنہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والا اہم نقطہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جو لوگ دنیا میں الہی نعمات سے سرشار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے، وہی لوگ اخروی نعمتوں کے امیدوار بننے کے حقدار ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلام پاک کو کما حقہ سمجھنے کے لیے ہم نے یہ قرآن چینل راحت دو جہاں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جس میں بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک ہر ایک آیت کی تلاوت اور اس کا سلیس ترجمہ اور مختصر سی مگر جامع تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے امید ہے کہ اس سے آپ بھرپور استفادہ حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔